لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الغر الميامين سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا اللهم عجل لوليك الفرج اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد. جوان بھائیوں سے ریکویسٹ ہے کہ جو لوگ یہاں پر آ سکتے ہیں وہ آگے تشریف لے آئے تاکہ اور ماحول انشاءاللہ مجلس کا تیار ہو جائے. عظمت محمد اور آل محمد پر صلوات پڑھیں. اللہم صلی علی محمد. سب سے پہلے اس غمناک ترین رات کی تعزیت ہم امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. صلی علی محمد حیات طیبہ اور اہل بیت اس موضوع پر میں نے کوشش کی کہ کچھ باتیں آپ تک پہنچاؤں. اللہ کے فضل و کرم سے اور اہل بیت اطہار علیہ السلام کی مدد سے اور ان کی عطا سے، اور آپ نے ماشاءاللہ بہت اچھا سنا. قرآن مجید میں خدائے سبحان کا اعلان ہے کہ جو بھی اچھا کام کرے مرد ہو یا عورت اور وہ مومن بھی ہو تو ہم اسے پاک زندگی عطا کرتے ہیں. عزیزان محترم، آپ قرآن میں جائیے، اللہ نے آسمان بنایا، اللہ نے ہی زمین بنائی، اللہ ہی نے سورج اور چاند بنائے، اللہ ہی نے جنت بنائی، اللہ ہی نے ہمیں بنایا، لیکن کہیں احسان نہیں جتایا. احسان نہیں جتایا کہ ہم نے احسان کیا ہے کہ تمہیں پیدا کیا، ہم نے احسان کیا ہے کہ زمین بنائی. نہیں، صرف ایک ہی جگہ پر اللہ کا احسان نظر آتا ہے جہاں اللہ نے احسان جتایا ہے. توجہ، کب؟ جب اللہ نے فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اللہ نے مومنین پر احسان کیا ہے کہ ان میں سے ایک رسول بھیجا. اللہ اکبر، یعنی رسول اللہ کو بھیج کر کے اللہ نے احسان جتایا ہے. دیکھیے، اللہ کبھی دنیا کی کسی بھی نعمت کو دے کر کے احسان جتا ہی نہیں سکتا، یہ اس کی شان کے خلاف ہے. لیکن اگر احسان جتا رہا ہے اس کا مطلب جس نعمت پر احسان جتایا ہے وہ سب سے عظیم نعمت ہے، اور وہ ایسی نعمت ہے کہ اگر موسیٰ کے ہاتھ کو معجزہ بنایا تھا کہ ید بیضا بنایا تھا تو نبی کے پیروں کو معجزہ بنا دیا اور اسے اس جگہ پہنچا دیا جہاں پر کوئی نبی نہیں پہنچ سکا ہے. توجہ آپ کی پوری توجہ رکھیے گا. اب نبی کی، میں آپ کو یہاں تک لا رہا تھا، ہمارے نبی کے لیے اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم. یہاں تک سمجھ گئے عزیزان محترم؟ اللہ نے نبی کی 4 کام نبی کے بتائے ہیں. کیا؟ قرآن کی آیتوں کی تلاوت کریں گے، آیتوں کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ. نفسوں کا تزکیہ مطلب حیات طیبہ دیں گے، پاک زندگی دیں گے. اس کے بعد وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، قرآن اور وزڈم سکھائیں گے، قرآن اور وزڈم کی تعلیم دیں گے.
یہ 4 کام نبی کے سمجھ میں آ گئے. اب سنیے پھر اللہ نے فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. یاسین قرآن حکیم کی قسم، قرآن کریم کی قسم، آپ رسولوں میں سے ہیں. علی صراط مستقیم، آپ صراط مستقیم پر ہیں. توجہ رکھیے گا جدان محترم، ہمارے نبی صراط مستقیم پر ہیں. نبی کے قدم کہاں آئے؟ ولادت باسعادت کہاں ہوئی؟ مکے میں. عزیزان محترم، مکہ کیسا شہر تھا؟ مشرکوں کا شہر، کافروں کا شہر، بت پرستوں کا شہر، خدا کا انکار کرنے والوں کا شہر. ایسا شہر تھا نا. اور ایسے شہر کی تعریف تو اللہ کرے گا نہیں کرے گا نا. لیکن جب نبی کے قدم آ گئے اب تعریف کرنے لگا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اب اسی شہر کو جس کی کبھی تعریف نہیں کی تھی، اب اسی کو بلد الامین کہنے لگا، امانتوں والا شہر کہنے لگا کہ یہ بلد الامین ہے، یہ امانتوں والا شہر ہے. کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے وہ قدم جو صراط مستقیم تھے اب وہ اس زمین پر آ گئے. عزیزان محترم، پتہ یہ چلا کہ جہاں میرے نبی کے قدم آ جائیں وہ بلد الامین ہوتا ہے. تو اب مسلمان مان کیوں نہیں لیتا؟ ارے جس زمین پر ہمارے نبی کے قدم آ جائیں جب وہ بلد الامین بنتی ہے تو جس کے قدم نبی کے کاندھے پر آئیں وہ امیر المومنین کیوں نہیں ہوگا؟ صلوات پڑھے محمد اور آل محمد. بات جب علی کی آ جائے تو خاموشی اچھی نہیں لگتی. عزیزان محترم، آپ اور اس سے زیادہ آپ سے امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آپ بولیں گے. صراط مستقیم، صراط مستقیم، سیدھا راستہ. نماز پڑھنے کھڑے ہوئے کیا کہا؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ، یہاں دو ٹرانسلیشن ہیں، ایک ہمارے جو علماء نے کیا اور ایک جو دوسرے مسلمانوں نے کیا کیا. انہوں نے کہا کہ اے اللہ صراط مستقیم دکھا دے، اور ہم نے کیا کیا؟ ہمارے علماء نے اے اللہ صراط مستقیم مل تو گیا ہے، باقی رکھ. توجہ توجہ توجہ، باقی رکھ. بھائی دیکھیے بول کے سنیے گا. صراط مستقیم مل تو گیا ہے، بس باقی رکھ، باقی رکھ. یہ کون ہے صراط مستقیم؟ جب آیت صراط مستقیم کی اتری ہے نا، رسول کے پاس صحابی بیٹھے ہوئے تھے. پوچھا یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں دیا. مسجد میں ہے، مسجد النبوی میں 2 ہی دروازے مسجد میں کھلتے ہیں. پوری توجہ، سب کے دروازے بند کرائے ہیں نبی نے اللہ کے حکم سے. یا رسول اللہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ابھی چپ ہے. 7 مرتبہ پوچھا گیا کہ صراط مستقیم کیا ہے. اتنے میں علی کے گھر کا دروازہ کھلا، علی باہر آئے، رسول فرماتے ہیں یہ ہے صراط مستقیم. توجہ رکھیے گا عزیزان محترم، یہ ہے صراط مستقیم، اس کی پیروی کرو، اس کو فالو کرو. اب آئیے قرآن میں جب الحمد پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم. اے اللہ صراط مستقیم پر باقی رکھ. ایک جملہ کہہ دوں، دنیا میں کسی کے پاس بڑا خوبصورت جملہ ہے عزیزان محترم، اپنے محترم بزرگ یونس بھائی کے حوالے سے ان کی طرف سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں. ماشاءاللہ ہر سال زیارت پہ تشریف لے جاتے. سنیے گا جملہ عزیزان محترم، جملہ سنیے گا. کسی کے پاس بھی 1 کلومیٹر کا بھی صراط مستقیم نہیں ملے گا، 2 کلومیٹر کا بھی نہیں ملے گا. پوری توجہ. کسی کے پاس 10 کلومیٹر کا بھی نہیں، ارے 1 میٹر کا بھی نہیں ملے گا. الحمدللہ ہماری قوم ہے جس کے پاس 1 2 نہیں، پورا 80 کلومیٹر کا صراط مستقیم ہے. اور اگر سمجھ میں نہیں آتا تو کربلا چلے جاؤ، 40 میں جا کر دیکھ لو. نجف سے شروع کیا تھا، کربلا تک آ گئے، 80 کلومیٹر ہے. دنیا کو بتا دیا صراط مستقیم کچھ اور نہیں ہے. علی کے دروازے سے چلو گے، حسین کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. یہی صراط مستقیم ہے. یہ ہے صراط مستقیم. علی کے دروازے سے چلو گے، حسین کے دروازے تک پہنچ جاؤ گے. ہمارے پاس الحمدللہ 80 کلومیٹر کا ہے صراط مستقیم، ہے صراط مستقیم. اچھا، اللہ نے قرآن میں ایک اور جملہ فرمایا، کیا کہا؟ وَهَدَاهُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے ابراہیم کو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کی. اللہ اکبر، یہ قرآن کا جملہ ہے. وَهَدَاهُ إِلَىٰ صراط مستقیم. ہم نے ابراہیم کی ہدایت صراط مستقیم. کام کیا کیا تھا حضرت ابراہیم نے؟ 3 طرح سے اللہ نے امتحان لیا تھا. آپ سنتے رہتے، جان، مال اور اولاد. امتحان لیے تھے. ایک اور بڑا کام لیا ہے. کیا کام لیا ہے؟ کہا جاؤ میرا گھر بناؤ، کعبہ بناؤ. باپ بیٹے
دونوں خانہ کعبہ بنا رہے. میں نے کہا میرے اللہ، مکے میں یا آس پاس کیا کوئی مستری مزدور یا آرکیٹیکٹ یا کوئی سول انجینئر نہیں ہے؟ ارے یہ نبی ہیں، ان کا کام ہے تبلیغ کرنا، ان کا کام ہے دین پہنچانا، ان کا کام ہے شریعت پہنچانا. انہیں کس کام میں لگا دیا؟ کعبہ بناؤ، بلڈنگ بناؤ، اللہ کا گھر بناؤ. کسی سے بنوا لیتا، اللہ کہے گا نہیں، بنوا تو سکتا تھا لیکن یہ دو معصوم ہی بنائیں گے. کیوں؟ کہا اس لیے کہ اس میں ایک معصوم کو آنا ہے. بھائی بول کے سنیے گا عزیزان محترم، اس میں ایک معصوم، شب عاشور کی مجلس سے بول کے سنیے گا، خدا کی قسم پوری کوشش کروں گا کہ آپ تک انشاءاللہ کچھ بات پہنچا سکوں. اس میں ایک قبلہ معصوم کو آنا ہے، اس لیے معصوم ہی بنائیں گے. تو معصوم کے جو آنے کی جگہ ہو، جب اللہ اس میں غیر معصوم کا ہاتھ نہیں لگنے دیتا. بھائی جلدی جلدی آپ پہنچتے جائیے تو میں جلدی جلدی آگے بڑھتا چلا جاؤں گا. بنایا کعبہ، جب کعبہ بنا لیا، چھوڑ رہا ہوں اس بات کو، جلدی سے آگے بڑھ رہا ہوں. کعبہ بنا لیا نا، اب اللہ نے کہا پکارو لوگوں کو. کعبہ بن گیا. بنانے کے بعد کیا کہا تھا؟ دیکھیے، اچھا کام کرنا کمال نہیں ہے، اچھا کام قبول ہو جائے یہ بڑی بات ہے. یہ ہمیں کس نے سکھایا؟ حضرت ابراہیم نے. کعبہ بنا لیا تو جانتے ہیں کیا کہا؟ یہ نہیں کہا میں نے کعبہ بنایا، نہیں، ربنا تقبل منا، اے میرے اللہ ہم نے تو اپنا کام کر دیا، اب تو اپنا کام کر دے، قبول کر لے. تقبل منا، ہم سے قبول کر لے، انکا انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا بھی ہے، جاننے والا بھی ہے، علیم بھی ہے، علم رکھنے والا بھی ہے. پوری توجہ رکھیے گا. کعبہ بنایا، تیار ہو گئی بلڈنگ، کعبہ، خانہ کعبہ بن گیا. اب جملہ سنیے گا عزیزان محترم. اللہ نے آواز دی، اللہ نے فرمایا ابراہیم لوگوں کو پکارو، آئیں گے حج کرنے کے لیے. سنتے ہیں نا روایت. حضرت ابراہیم نے کہا میرے اللہ، میرے اور اسماعیل کے علاوہ مکے میں کون مسلمان ہے ہی کون؟ اور ہم ہی دونوں نے بنایا ہے. اللہ نے کہا نہیں تم پکارو. تو کہاں جائے گی آواز؟ اللہ نے کہا پکارنا تمہارا کام ہے، تمہاری آواز کو پہنچانا یہ ہمارا کام ہے. بھائی توجہ رکھیے گا، تمہاری آواز کو پہنچانا ہمارا کام ہے. اب علامہ مجلسی نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے پکارا تو اللہ نے ان کی اس آواز کو کیا کہا تھا؟ نبی ابراہیم نے حج کے لیے آؤ. ٹھیک ہے، حج کے لیے آؤ، یہ اعلان ہے نبی ابراہیم کا. یہ اعلان اللہ نے روحوں کی دنیا میں سب تک پہنچایا. جو ماؤں کے صلب میں تھے، ماؤں کی شکم میں تھے، پہنچایا. باپوں کے صلب میں تھے، ان تک پہنچایا. روحوں کی دنیا میں سب تک پہنچایا. کس کا اعلان؟ حضرت، پوری توجہ عزیزان محترم، آپ کی خدمت میں ایک جملہ دینے جا رہا ہوں. نبی ابراہیم کا اعلان ہے حج کرنے آؤ، اللہ نے سب جگہ پہنچا دیا. اب علامہ مجلسی لکھتے ہیں حج کرنے وہی جاتا ہے کہ جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا. اللہ اکبر. جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا تھا، آج تک اور قیامت تک بس وہی حج کرنے کے لیے جائے گا. تو اب دو آوازیں ہیں، ایک ابراہیم کی آواز، ابراہیم نے پکارا کہ حج کرنے کے لیے آؤ، اور ایک کربلا میں حسین کی آواز، میری مدد کرنے کے لیے آؤ. اور جس نے ابراہیم کی آواز پر لبیک کہا وہ حج کرنے وہاں جاتا ہے، جس نے حسین کی آواز پر لبیک کہی وہ کربلا زیارت کے لیے جاتا ہے یا مجلس میں تشریف لاتا ہے. کربلا جاتا ہے. لبیک یا عباس، لبیک یا زینب، لبیک یا زینب، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. اے توجہ دانے محترم، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. ہے نا تیار آپ سننے کے لیے؟ جس نے حسین کی آواز پر لبیک کہی، حل من ناصر ینصرنا. آپ مجھے بتائیے تو صحیح، جس کا سب دنیا سے جا چکا، سب شہید ہو چکے، وہ مدد مانگے گا آ جاؤ ہمیں بچانے کے لیے. ترجمہ کیا ہے اس جملے کا؟ کیا کوئی ہے جو میری مدد کرنے آئے؟ یہ مدد کس لیے مانگ رہے تھے؟ اپنی سیفٹی وفٹی کے لیے نہیں، حسین بلا رہے تھے. کوئی ہے جو حسین کا پیغام سننے کے لیے آئے،
حسین کے پیغام پر عمل کرے، حسین کی زیارت کے لیے آئے۔ اللہ اکبر، جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم۔ نبی ابراہیم نے کہاں کھڑے ہو کر کے یہ جملہ کہا؟ ایک پتھر پر۔ جو لوگ حج کرنے گئے یا عمرہ کرنے گئے اور جو نہیں گئے، اللہ ان سب کو انشاءاللہ حج و زیارات اور عمرے سے مشرف فرمائے۔ جو گئے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا۔ اب جملہ سنیے عزیزان محترم، اسی محبت سے سنیے گا جملہ جیسے آپ نے اب تک سنا، پوری توجہ۔ ابھی تو آپ کو انشاءاللہ بلندی پہ لے کے جاؤں گا، سنتے رہیے گا اسی طرح سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک پتھر پہ کھڑے ہو کے یہ اعلان کیا تھا، ہے نا؟ آپ نے دیکھا یہ کعبہ ہے، تھوڑے فاصلے پر مقام ابراہیم بنا ہوا ہے۔ اس مقام ابراہیم میں ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کے نشان موجود ہے۔ وہ پیروں کے نشان کب نقش ہوئے تھے؟ علماء نے لکھا جب یہ اعلان کر رہے تھے۔ توجہ، کہاں پر نقش ہو گئے؟ جہاں پتھر تھا، پتھر پر نقش۔ آج تک اللہ نے وہ نشان باقی رکھا ہے۔ نہیں عزیزان محترم، اب دیکھیے بنایا ہے، نہیں میں جملہ کہنے جا رہا ہوں، معصوموں کے نشان اللہ نے باقی رکھا ہے نا مکے میں۔ بھائی زمزم، اسماعیل علیہ السلام، مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم کے قدم کے نشان۔ توجہ، مجھے تو بس دو نشان دکھانے ہیں آپ کو عزیزان محترم، یہ تو میں نے سب بتا ہی دیا آپ کو، ٹھیک ہے؟ نشان کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کے پیروں کا نشان۔ کہاں؟ کعبے کے باہر، کعبے سے ڈسٹینس پر، کعبے کے اندر نہیں، کعبے کے اندر نہیں، کعبے سے فاصلے پر۔ کس کا؟ ابراہیم کے پیروں کا۔ اسماعیل کا زمزم کعبے سے فاصلے پر، کعبے کے اندر نہیں۔ توجہ، کعبے کے اندر نہیں۔ پروردگار تو پھر چاہتا کیا ہے؟ اللہ نے کہا میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا سمجھ لے کہ ابراہیم کون ہے۔ ابراہیم کے لیے کہا انی جاعلک للناس اماما، تمہیں ان لوگوں کا امام بنایا، تمہیں انسانوں کا امام بنایا ہے۔ بس انسانوں کا امام۔ ارے جو انسانوں کا امام ہو، جب اللہ اس کے پیروں کا نشان باقی رکھتا ہے تو جو عالمین کا امام ہو، اس علی کی ولادت کا نشان اگر کعبے میں باقی رکھے، کس بات کا ہے؟ وہ انسانوں کا امام کعبے کے باہر، اور جو عالمین کا امام بن کے آئے گا اس کی ولادت کا نشان کعبے کی دیوار میں۔ ہے توجہ آپ کی؟ اچھا دیکھیے، نبی ابراہیم نے پکارا تھا نا، حج پر آؤ حج پر، اور حسین نے بھی پکارا۔ جاتے ہیں نا زیارت پر، فرق ہے۔ آپ حج پر قرض لے کر نہیں جا سکتے۔ کیا سن رہے ہیں عزیزان محترم؟ قرض لے کر نہیں جا سکتے، یہی تو ہے۔ حج جب تک بالغ نہ ہو جائے واجب نہیں۔ حج کی کنڈیشن سے بھائی، ہے توجہ آپ کی؟ حج بالغ ہو جاؤ تب واجب، پیسہ نہیں ہے تو نہیں واجب۔ توجہ، بیمار ہو، بڑھاپا اتنا زیادہ ہے کہ انسان چل نہیں سکتا، نہیں، کنڈیشن اپلائی نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر، قرض لے کر نہیں۔ حسین نے زیارت کے لیے پکارا، حسین نے پکارا، اللہ اکبر عزیزان محترم۔ حج قرض لے کر نہیں جا سکتے۔ بچہ واجب نہیں ہے، واجب، میرے جملوں پہ غور کیجئے گا، واجب نہیں ہے، بیمار پر واجب نہیں ہے۔ لیکن جہاں حسین نے پکارا وہاں پر بچہ بھی جائے، بیمار بھی جائے، قرضہ لے کر کے بھی جائے۔ معصوم فرماتے ہیں جب تم حسین کی زیارت پر قرضہ لے کر جاتے ہو تو قرضہ لے کر تم جاتے ہو، ادا اللہ کرتا ہے۔ قرض لے کر تم جاتے ہو، ادا اللہ کرتا ہے۔ اچھا دیکھیے، بچہ بھی جائے زیارت پر، اور کیوں نہ جائے؟ اس لیے کہ جب حسین نے پکارا تھا حل من ناصرین، تو سب سے پہلے ایک بچے ہی نے لبیک کہی تھی۔ کہاں ہے عزیزان محترم؟ علی اصغر نے ہی کہی تھی نا، جھولے سے گرا دیا تھا خود کو۔ کل انشاءاللہ مصائب میں آپ سنیں گے، اور ابھی بھی انشاءاللہ سنیں گے، کل بھی انشاءاللہ اس حوالے سے ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے ایک بچے نے، کسی نے بڑے اچھے 2 شعر کہے، ویسے شعر میں بہت کم پڑھتا ہوں مجلسوں میں، لیکن بس بات آ گئی تو کہہ دوں، اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ۔ اپنے بچوں کو آپ بتائیے، نماز سکھاتے ہیں کہ نہیں سکھاتے؟ سکھاتے ہیں۔ روزہ بتاتے ہیں کہ نہیں؟ بھائی دیکھو اتنے بجے سے اتنے بجے تک بھوکا رہنا ہے، سب سکھاتے ہیں کہ نہیں؟ ماتم سکھایا کبھی؟
اپنے بچوں کو سکھاتے نہیں ماتم ہم لوگ، نام عباس کا خود ہاتھ اٹھا دیتا ہے، اور اتنی دولت بھی نہیں تیرے خزانے میں یزید جتنی ایک شے کا عزادار لٹا دیتا ہے۔ نہیں سکھاتے اپنے بچوں کو ماتم۔ پوری توجہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب جملہ کہنے جا رہا ہوں عزیزان محترم، حضرت ابراہیم ایک دن اللہ سے سوال کرتے، رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ، آگے تشریف لے آئیں ماشاءاللہ، ایک صلوات پڑھیں محمد اور آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ سوال کر رہے ہیں، یہ کب سوال کیا تھا؟ قرآن میں لکھا ہوا ہے سوال۔ ایک دن کہیں جا رہے تھے، دریا کے کنارے کچھ بالکل سڑے گلے جانور، مرے ہوئے جانور دیکھے، اب سوچ رہے ہیں کہ یہ تو بالکل ختم ہو گئے، اور اللہ کہتا قیامت میں سب کو بلاؤں گا۔ سوال کرتا رب ارنی کیف تحیی الموتیٰ، میرے اللہ مجھے دکھا دے کہ مردے کو زندہ کیسے کرے گا۔ قصہ آپ نے سنا ہے، بس مجھے ایک نتیجہ دینا ہے۔ اللہ نے پوچھا ولا تؤمن، کیا ایمان نہیں ہے؟ کیا مجھ پر ایمان نہیں ہے کہ میں کر سکتا ہوں؟ کہنے لگے ہے تو۔ قال بلا، کہنے لگے کیوں نہیں، ایمان تو ہے، لیکن لیطمئن قلبی، دل کو اطمینان چاہیے، سیٹسفیکشن چاہیے، اطمینان چاہیے، دل کو، میرے دل کو اطمینان چاہیے۔ پتہ چلا ابراہیم کے پاس نبوت ہے، رسالت ہے، امامت ہے، شریعت ہے، سب ہے، اطمینان کی کمی ہے۔ بھئی تبھی تو مانگ رہے ہیں نا، بھئی جو چیز ہے اس کو مانگیں گے کیوں؟ خود سوچنے کی بات ہے نا۔ لیکن لیطمئن قلبی، علماء بیٹھے ہیں ماشاءاللہ سے ان کی موجودگی میں، اور ماشاءاللہ ہمارے بزرگ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، میں مردوں کو زندہ دیکھنا چاہتا ہوں، کیوں؟ تاکہ دل کو اطمینان ہو جائے، اطمینان چاہیے، اطمینان مانگ رہے ہیں۔ جملہ کہہ دوں، جو اللہ سے طلب اطمینان کرے وہی تو ابراہیم ہے۔ اور ایک کربلا میں میں نے دیکھا کہ جب حسین کی تلوار چل رہی تھی، اللہ کی آواز آئی یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان رکھنے والے، پلٹا۔ اللہ بتانا یہ چاہتا ہے کہ جو اللہ سے اطمینان مانگے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور اللہ جسے اطمینان کا سرٹیفکیٹ دے اسے حسین کہتے ہیں۔ یہ میرا حسین، یہ تیرا ہے اللہ، یہ ہے میرا حسین، اسے سند اطمینان دے رہا ہے، طلب اطمینان نہیں کر رہا ہے حسین، سند اطمینان اللہ دے رہا ہے۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، یہ ہے میرا حسین۔ اچھا، باپ اور بیٹے نے خواب دیکھا۔ کیا خواب دیکھا؟ باپ نے دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، بیٹے نے دیکھا باپ مجھے ذبح کر رہے ہیں۔ اب دونوں میں ایک ہیزیٹیشن ہے کہ یہ بات کہی کیسے جائے۔ آخر میں نبی ابراہیم نے کہہ ہی دیا، بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے۔ بیٹا کہتا بابا میں نے بھی دیکھا ہے، پہلے آپ بتائیے۔ میں نے دیکھا میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، تمہیں ذبح کر رہا ہوں۔ تم نے کیا دیکھا؟ میں نے بھی یہی دیکھا، آپ مجھے ذبح کر رہے۔ توجہ ہے آپ کی، آپ مجھے ذبح کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کیا کیا جائے؟ کہنے لگے فافعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، جو حکم ملا ہے آپ کو کر ڈالیے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ توجہ، پوری توجہ، آپ کر گزریے جو حکم ملا ہے۔ خواب کی بات تھی نا، آج کا انسان ہوتا ہے خواب کی بات ہے، کون عمل کرے؟ جوان بیٹا ہے، قتل کر دوں؟ اتنی ایج میں تو جا کے بیٹا ملا ہے 80 کے بعد، اور اسے مار دوں؟ خواب کی بات ہے۔ عزیزان محترم، نبی آواز دیں گے سنو، امت کا خواب اور ہوتا ہے، نبوت کا خواب اور ہوتا ہے۔ نبوت کے خواب، نبی کے خواب کا مطلب اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ جائیے، اولاد کا امتحان لے رہا ہے نا اللہ۔ توجہ، پوری توجہ، چلے، کہاں لے کے جا رہے؟ مینا کی طرف، میدان مینا میں بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ توجہ، پوری توجہ رکھیے گا۔ لے کے چلے کہاں؟ میدان مینا میں، بیٹے کو ذبح کرنا ہے۔ خواب میں دیکھا ہے ذبح کر رہا ہوں بیٹے کو، لے کر جا رہے ہیں۔ کیا ہوا؟ جیسے ہی میدان مینا میں پہنچے،
کیا کیا؟ اپنی آنکھوں پر پٹی. اسماعیل کے ہاتھ، یہ نبی اسماعیل نے خود کہا تھا میرے ہاتھوں کو پیچھے باندھ دیجئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تکلیف کی وجہ سے میرا ہاتھ بڑھ جائے اور میں روک دوں. ہاتھ باندھ دیا ہے. اب چھری. پوری توجہ عزیزان محترم. ہوا کیا؟ فوراً اللہ کا حکم آیا، جبریل جلدی سے زمین پر جاؤ، دمبا لے کر کے جاؤ. اچھا آپ مجھے ایک بات بتائیے، یہ جو دمبا آیا آ کر اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر ذبح ہو گیا، کیا وہاں دمبوں کی منڈی لگی ہوئی ہے جنت میں؟ یہ کہاں سے آ گیا دمبا؟ یہ دمبا کون سا دمبا تھا؟ اس کی ہسٹری ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے، بزرگ تو ماشاءاللہ سب جانتے ہیں، جو چھوٹے بچے ان کے لیے، ان کے علم میں اضافے کے لیے. جب اللہ نے حضرت آدم سے کہا تھا کہ اے آدم تمہارے بعد تمہارا جانشین بناؤں گا، نبی آدم علیہ السلام نے اپنے دونوں بیٹے حابیل اور قابیل کے سامنے یہ بات کہہ دی. اب قابیل کہہ رہا ہے کہ میں بنوں گا، اور نبی آدم علیہ السلام اس کی عادتیں جانتے ہیں، وہ چاہتے ہیں حابیل بنے. اللہ نے کہا دونوں کا امتحان ہو جائے، جو پاس ہو گیا اسی کو بنا دیا جائے گا. کیا کیا جائے؟ قابیل گیہوں کی کھیتی کرتا تھا، اس سے کہو بالیاں لے کے آئے، گیہوں کی بالیاں سمجھتے ہیں نا، بالیاں جس میں گیہوں لگے ہوتے ہیں، وہ لے کے آئے قابیل. اور حابیل اس کے پاس دمبے تھے، حضرت حابیل کے پاس دمبے لے کے آؤ. جب نبی آدم علیہ السلام نے یہ بات بیٹوں کے سامنے گئی، قابیل نے کہا کہ اللہ ہی کے لیے تو دینا ہے، وہ پہاڑ پہ لے جا کے رکھنا ہے، جو گیہوں سب سے بیکار والے ہیں لے جا کے رکھ دو. اس نے وہ رکھ دیا. حابیل نے سنا تو کہا نہیں، میرے اللہ نے مانگا ہے، سب سے اچھا والا دمبا رکھوں گا. ایک پیغام ہے، جب بھی اللہ کی راہ میں کچھ دو تو بہترین دو، بیکار نہ دو، بہترین دو. یہ قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے نا عزیزان محترم. قرآن نے فرمایا ہے کہ جب بھی اللہ کی راہ میں چیریٹی کرو تو وہ چیز چیریٹی کرو جسے تم اپنے لیے پسند کرتے ہو، ہے نا. خیر، اللہ نے قابیل کی جو بالیاں تھیں گیہوں کی اسے ریجیکٹ کیا. حابیل کا جو دمبا تھا ایک آگ آئی اور لے کر چلی گئی، مطلب حابیل کی قربانی قبول ہو گئی. یہی وہ دمبا تھا جو اسماعیل کی جگہ پر آیا تھا. ہے توجہ آپ کی؟ یہی وہ دمبا تھا جو اسماعیل، بول کے ایسی سنیے گا عزیزان محترم، دمبا یہاں پر آیا تھا. یہ بتائیے دمبا لایا کون تھا؟ جبرائیل. آج دنیا کہتی ہے آپ عجیب قوم ہیں، ٹھوکر لگی تو یا علی مدد، بیمار ہوئے یا علی مدد. نجف میں علی، یہاں کیسے اتنی دور مدد کرنے کے لیے آئیں گے؟ نہیں، جملہ سنیے گا عزیزان محترم، وہاں سے اتنی دور سے کیسے آ جائیں گے؟ کیسے مدد کرنے کے لیے آتے ہیں؟ عزیزان محترم، ہوا کیا تھا؟ جبریل جیسے ہی اسماعیل چھری کے نیچے آئے، اللہ نے حکم دیا جبریل دمبا لو، نیچے جاؤ اور جا کر مدد کرو اسماعیل کی. کتنے کام کیے جبریل نے؟ دمبا لیا، آسمان سے چلے، آسمان سے چلے. کتنے کام کیے؟ دمبا لیا، زمین پر آئے، اسماعیل کو ہٹایا، دمبے کو لٹایا. کتنے کام کیے؟ اسماعیل کو بچا لیا، اسماعیل کو بچا لیا. کیسے اللہ نے بچایا؟ جبریل کے ذریعے. جبریل کون؟ علی کا شاگرد. ارے جب شاگرد ایسا ہے اتنی دور سے آ کر اسماعیل کو بچا سکتا ہے تو جبریل کا استاد علی نجف سے آ کر ہمیں کیوں نہیں بچا سکتا؟ علی مولا، علی مولا، سبا کے ساتھ دل مولا، علی مولا، علی مولا، ہر ایک میزان میں تولا، علی مولا، علی مولا. دل کے نعرے حیدری. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ہے توجہ عزیزان محترم، آئے اور بچا لیا. اچھا دمبا آیا تھا. اچھا آپ پورے سال، بڑی جلدی سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ماشاءاللہ بڑا بافہم اور ہر بات کو بہت جلدی سے ذہنوں تک پہنچانے والا مجمع میرے سامنے ہے ماشاءاللہ. اللہ آپ کو ہر بلا سے محفوظ رکھے. آپ مجھے یہ بتائیے، روایتوں میں یہ کہ جب کوئی بیمار ہو نا
تو جانور کی قربانی کرو. حدیث کا جملہ سناؤ. بیمار کی شفا کے لیے اللہ جانور کا خون بہتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے. یہ روایت کا جملہ ہے. مطلب کوئی بیمار ہو آپ قربانی کرائیے اللہ شفا دے گا. ہے توجہ؟ پوری توجہ عزیزان محترم. آپ بہت ساری قربانی، نیا گھر بنایا قربانی کرائیے، بلائیں باہر نکلتی ہیں. دکان بنائی قربانی کرا دیجئے. بہت ساری قربانیاں ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی؟ عقیقہ قربانی کرا دی، یہ قربانی وہ قربانی سب ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ اور ایک ہے بقرعید کی قربانی. اچھا آپ جانتے ہیں کہ بقرعید کی قربانی میں جو دمبا لاتے ہیں اس کی کنڈیشن ہوتی ہے کہ نہیں؟ کان کٹا نہ ہو، پیر ٹوٹا نہ ہو، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، عیب دار نہ ہو. ارے بھائی پورے سال اتنی قربانیاں کر ڈالیں، کوئی کنڈیشن مولانا نے نہیں بتائی. بقرعید کا دمبا لینے چلے تو پہلے کنڈیشن بتا دی، یہ نہ ہو وہ نہ ہو، عیب نہ ہو، یہ نہ ہو فلاں نہ ہو. بقرعید کے دمبے میں پوری توجہ رکھیے گا جدان محترم، بقرعید کے دمبے میں کیا خاص بات، کیوں اتنی کنڈیشن؟ تو شریعت کہے گی سنو، اس لیے کنڈیشن کیوں کی یہ اس دمبے کی یادگار ہے کہ جو دمبا ایک نبی کی جگہ پر آیا تھا، جو ایک نبی کی جگہ پر آیا تھا اس میں عیب نہیں ہونا چاہیے. تو جملہ نہ کہہ دوں، ارے جو نبی کی جگہ پر دمبا آ کر لیٹے، جب اس کے لیے اتنی شرطیں ہیں کہ عیب نہیں ہونا چاہیے، تو جو نبی کی جگہ پر بیٹھے وہ عیب دار کہاں سے ہوگا؟ سبھی بے عیب ہونا چاہیے، ہے نا؟ اچھا دیکھیے، نبی اسماعیل علیہ السلام کے لیے کیا آیا؟ دمبا، ہے نا؟ اسماعیل کی شان ہے، دمبا آیا جنت سے. اچھا جنت سے بڑی خاص چیزیں آتی ہیں، ایسے ہر چیز نہیں آ جاتی ہے. پوری توجہ رکھیے گا، پوری توجہ. جنت سے خاص چیزیں آتی ہیں، ہر ایک کے لیے ہر چیز نہیں آتی. پوری توجہ، ہر چیز جنت سے. ایک صلوات پڑھیں عظمت محمد اور آل محمد. جنت سے ہر چیز نہیں. دمبا آیا اسماعیل کے لیے اور کپڑے آئے حسنین کے لیے. جلدی سے میں کہے کہ مصائب پر آ رہا ہوں عزیزان محترم، آپ اسی محبت سے سن لیجئے گا، بس مصائب پر آ رہا ہوں. حسنین کے لیے کیا آئے؟ لباس. کہاں سے؟ جنت سے. اور یہ ابھی ایک چیز اور بتا دوں آپ کو، دمبے کی کہانی بتا دی نا. اب سنیے، آپ سنتے ہیں نا جنت سے لباس آئے، تو جنت میں کوئی ٹیلر کی دکان تو ہے نہیں. اور جنت کے جو لباس جنت سے آئے تھے وہ پورا کپڑا نہیں آیا تھا کہ کپڑا دے دیا جا کے سلوا لیجئے مدینے میں، نہیں، تیار ہو کے آئے تھے. اور امام حسن امام حسین کمسن تھے. توجہ، ابھی نانا موجود ہے نا رسول خدا، ان کی زندگی میں تو کپڑے آئے ہیں. توجہ، تیار ہو کے آئے. اب علماء نے لکھا کہ جنت میں کپڑا تیار کس نے کیا تھا؟ حضرت ادریس علیہ السلام نے. توجہ ہے آپ کی؟ کیونکہ حضرت ادریس وہ نبی ہیں جنہوں نے سب سے پہلے کپڑے سل کر کے پہننا سکھایا. حضرت ادریس، یا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بننا سکھایا کپڑوں کو، بہرحال جو بھی ہے، حضرت ادریس وہ ہیں جنہوں نے قلم سے لکھنا سکھایا. کئی چیزیں حضرت ادریس نے جو سکھائی ہیں وہیں سے شروع ہوئی ہیں. حضرت ادریس نبی کہاں ہیں؟ جنت میں. کپڑے حضرت ادریس نے تیار کیے، کس کے؟ اللہ اکبر، حسن حسین علیہ السلام کے. بھائی پوری توجہ رکھیے گا، بڑی خاص بات آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں. کپڑے آئے تیار ہو کر. میں نے کہا میرے اللہ تو بڑا کریم ہے، تو جواد ہے، تو سخی ہے. ارے لمبا چوڑا تھان بھیج دیتا کئی میٹر کا، 10-20 لوگ اور سلوا لیتے، مدینے کے مسلمان بنوا لیتے. یہ کیا کہ 2 ہی کپڑے، اور وہ بھی سی کے بالکل فٹنگ کے کپڑے. بھئی توجہ، میں بڑی آسان لفظ استعمال کرتا ہوں تاکہ بات سب تک پہنچ جائے. بالکل فٹنگ کے، اسی سائز کے کپڑے، دونوں بھائیوں کے سائز کے کپڑے. پروردگار کیوں؟ کہا اس لیے کیونکہ میں دیکھ چکا ہوں، ہم نے جنت سے کھانا بھیجا اہل بیت کے لیے، لوگوں نے کہا نانا کے لیے آیا تھا، محبت میں کھلا دیا تھا. بھائی کہاں عزیزان محترم؟ ہم نے جنت سے انگور بھیجے، لوگوں نے کہا ارے وہ تو نانا کے لیے آئے تھے،
نواسوں کو محبت میں کھلا دیے تھے. ہم نے کہا مباہلے میں لے کر گئے تھے, کہا ارے وہ جا رہے تھے, نواسے چلے گئے تھے. توجہ, حسن حسین کی فضیلت کو ہر جگہ چھپانے کی کوشش کی گئی. اللہ نے کہا اگر بغیر سلے بھیج دیے لوگ کہیں گے نانا کے لیے آئے تھے, نواسوں نے سلوا لیے تھے, اسی لیے تیار کر کے بھیجوں گا کہ یہ حسن حسین کے لیے آئے ہیں, کسی اور کے لیے نہیں آئے ہیں. تیار کر کے آئیں گے کپڑے, تاکہ کوئی ان کے فضائل میں ڈنڈی نہ مارنے پائے. جو فضائل ہیں وہ امام حسن امام حسین علیہ السلام کے. جنت کا لباس, اللہ اکبر. دیکھیے اہل بیت وہ ہے نا کہ جو کہہ دے وہ ہو جاتا ہے. بی بی نے کہا تھا کل درزی کپڑے لائے گا, اور لایا کہ نہیں؟ کہا تھا. کیوں؟ ایک صدیقہ نے کہا تھا. صدیقہ نے کہا تھا, توجہ ہے آپ کی. اور جن کے لیے کہا تھا, جن کے لیے, جن شہزادوں کے لیے, یہ کون ہے؟ جنت کے, نہیں میں جملہ کہوں گا. حضرت آدم جب جنت سے ہٹے, وہ لفظ میں نکالے کا نبی کے لیے استعمال نہیں کرتا ہوں, نبی ہے نا, بڑی رسپیکٹ سے میں الفاظ استعمال کرتا ہوں. جب نبی آدم علیہ السلام کا حکم ہوا کہ آپ جائیے زمین پر, کیوں؟ بنایا ہی گیا زمین کے لیے. اللہ نے پہلے ہی کہا کہ میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں, تو بات ہو گئی نا ختم. کہا جائیے, تو کیا کہا تھا؟ اب قرآن میں لکھا ہے وَيَنزِعُ عَنْهُمَا لِبَاسُهُمَا الْجَنَّةِ, اللہ نے ان سے جنت کے لباس اتروا لیے. جنت میں تھے, جنت کا لباس پہنتے تھے, جنت کے کپڑے اتار کے جائیے گا. توجہ, اتار کے جائیے گا, جنت کے لباس اتار کے آئے. پوری توجہ رکھیے گا. میں یہاں پر آیا ہوں اشرا پڑھنے, میں مولانا صاحب کے ساتھ ہوں, مہمان ہوں یہاں پر. میں مولانا صاحب سے کہوں مولانا صاحب, یونس بھائی نے ماشاءاللہ کہہ رکھا ہے مولانا صاحب کا خیال رکھیے گا, ٹھیک ہے؟ تو اب جو ضرورت ہوئی میں یونس بھائی سے مانگ لوں, مولانا سے مانگ لوں, مجھے دیں گے. ٹاول چاہیے دے دیں گے. توجہ, اوڑھنے کے لیے چادر چاہیے دے دیں گے, جو مانگوں گا دیں گے. مہمان ہوں نا. اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جب میں جاؤں گا واپس نام پولا, تو کیا سب بٹور کے لے جاؤں گا یا چھوڑ کے جاؤں گا؟ کہا نہیں مولانا چھوڑ کے جائیے گا. کیوں؟ کہا اس لیے کہ آپ حقدار نہیں ہیں, مہمان ہیں. آپ مالک نہیں ہیں, آپ مہمان ہیں. توجہ, آپ مہمان نہیں ہیں, حقدار ہیں. آپ جب تک ہیں حق ہے آپ کا, مہمان ہے بھائی. حق مہمانی, حق میزبانی یہ کہ آپ کو دیا جائے, اور آپ کا فریضہ یہ کہ چھوڑ کے جائے. سب اٹھا کے نہ لے کے نکل لیں, نہیں جا نہیں سکتے. چلے جائیں تو کوئی بری بات نہیں, کوئی منع نہیں کرے, لیکن شرافت انسانی کے خلاف ہے, شرافت مہمانی کے خلاف ہے. کیا کہ جو چیز آپ کو دی گئی تھی آپ رکھ کے جاتے, یہ لے کر کیوں چلے گئے؟ توجہ, پوری توجہ جدان محترم, لے کر کیوں چلے گئے؟ کیوں؟ اس لیے کہ آپ مہمان تھے. پتہ یہ چلا کہ جو مہمان ہوتا ہے اسے جو چیز دی جائے وہ چھوڑ کر جاتا ہے, لیکن جو سردار ہوتا ہے, جو مالک ہوتا ہے. میں نامپولا میں رہتا ہوں, میں مارکیٹ میں گیا, کچھ مجھے ضرورت پڑ گئی, میں نے فوراً ایک آدمی کو فون کیا, بھائی میرے گھر سے لے آئیے گا. اس نے لا کر کے دے دیا. میرے گھر سے, کسی دوسرے کے گھر سے نہیں منگا سکتا, اپنے ہی گھر سے منگاؤں گا, کیونکہ اپنے گھر کی چیزوں کا مالک ہوں. اپنے گھر کی چیزوں کا مالک ہوں, دوسرے کے گھر کی چیزوں کا مالک نہیں ہوں. پوری توجہ عزیزان محترم, اب سمجھے فرق کیا ہے. آدم اور حوا جنت میں مہمان تھے, اس لیے جنت کا لباس چھوڑ کر آ رہے تھے. حسن حسین مالک تھے, یہاں رہ کر وہاں سے منگوا رہے تھے. وہ مہمان تھے. وہ مہمان تھے, اس لیے چھوڑ کر آ رہے تھے. یہ سردار, یہ مالک ہے, کہیں بھی رہ کر کے منگا سکتے ہیں. ہے توجہ آپ کی؟ اس لیے
مدینے میں رہ کر آسمان سے جنت سے لباس منگوا رہے تھے. مالک ہیں یہ، سردار ہیں. اللہ نے ان کے صدقے میں تو جنت بنائی ہے. انی ما خلقت السماء مبنیہ والارض مدھیہ، ہے نا سیدان محترم؟ اللہ نے بنائی ان کے صدقے میں. آج میں نے چاہا کہ ذکر امام حسین زیادہ سے زیادہ آپ تک پہنچایا جا سکے. کوشش کی اور ماشاءاللہ بہت اچھا آپ نے سنا. کیوں؟ اس لیے کہ شہادت حسین کی رات ہے. یہ وہ رات ہے جو بڑی غمناک رات ہے. ایک جملہ اور سن لیجئے، میں غم کے بیان پر آ جاؤں. یہ رات شب عاشور، حسین اپنے خیمے میں صحابیوں کو جمع کرتے ہیں. آپ روئیں گے اور گریہ کرتے ہوئے اٹھیں گے. جمع کیا حسین نے اور فرماتے ہیں میں تم سے بیعت اٹھا رہا ہوں، جس کو جانا ہے چلا جائے. یہی وہ رات تھی. اللہ اکبر. اہل بیت پر قیامت بن کے ٹوٹی ہے رات. جس کو جانا ہے چلا جائے. تم نے بیعت کی ہے نا میرے ہاتھ پر، میں بیعت ہٹائے لیتا ہوں، چلے جاؤ. اور اگر تم گھبرا رہے ہو، شرما رہے ہو، تو یہ میرے گھر والے بیٹھے ہیں، میرے بھائی، بیٹے، بھتیجے، ان میں سے کسی کا ہاتھ پکڑو اور ساتھ میں چلے جاؤ. روایتیں بتاتی ہیں. اب تیسری بات حسین نے کہا، چراغ جل رہا ہے اس لیے شرما رہے ہو نا، لو چراغ بجھائے دیتا ہوں. بجھا دیا چراغ. اب تھوڑی دیر کے بعد جب چراغ جلا ہے تو کیا دیکھا کہ اصحاب اپنے گلوں پر تلوار رکھے ہوئے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہہ رہے ہیں مولا آپ اجازت دیں تم اپنے سر کاٹ کے خود آپ کے قدموں میں ڈال دے. مولا آپ کو چھوڑ کر کوئی زندگی ہے؟ آپ کو چھوڑ کر کہاں جائیں گے؟ آپ کو چھوڑ کر جا ہی نہیں سکتے. اللہ اکبر. ایسے چاہنے والے حسین نے ضرور کہا ہوگا نانا آئیے دیکھیے میرے صحابی کتنے وفادار ہیں. دعا دی حسین نے صحابیوں کو، دعا دی، رحمت کی دعا کی مولا حسین نے ان صحابیوں پر کہ جو حسین کو چھوڑ کر نہیں گئے. عزادارو اجرکم عند الزہرا. آپ رونے کے لیے پوری طرح تیار ہیں. عباس خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں، حسین خیموں کا جائزہ لے رہے ہیں. عباس ایک خیمے کے قریب پہنچے تو کیا دیکھا؟ اس خیمے سے رونے کی آواز آ رہی ہے. خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر داخل ہوئے، اجازت مانگی. اے بی بی، حضرت ام کلثوم سے، بی بی خیمے میں آ جاؤں؟ بی بی نے اجازت دی. پردہ اٹھایا، اندر داخل ہوئے. دیکھا بی بی بیٹھی رو رہی ہیں. کہا شہزادی کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہیں؟ ابھی تو ہم زندہ ہیں. جناب ام کلثوم فرماتی ہیں اے عباس کل سب اپنی اپنی قربانیاں پیش کریں گے، کاش میری بھی کوئی اولاد ہوتی، اپنے بھائی پر قربان کر دیتی. آج تو رونے ہی کی رات ہے. جناب عباس عرض کرتے ہیں بہن، اے شہزادی یہ غلام حاضر ہے، آپ مجھے اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا. ایک بات ہو گئی. حسین خیمے کے قریب پہنچے. رباب کا خیمہ، رباب رو رہی ہیں. حسین خیمے میں داخل ہوئے. رباب کیا بات ہے، کیوں رو رہی ہو؟ رباب کہتی ہیں مولا کل سب قربانیاں پیش کریں گے اور جو لوگ آپ پر قربان ہوں گے وہ سب میدان میں جائیں گے. کاش میرا اصغر بھی بڑا ہوتا، یہ بھی مقتل میں جاتا. امام فرماتے ہیں رباب تمہاری خواہش بھی پوری ہوگی، یہ خود سے نہیں جائے گا، میں لے کر جاؤں گا، میں لے کر جاؤں گا. اجرکم عند الزہرا. اب جملہ سنیے عزادارو. کافی رات گزری نا، حسین چلے مقتل کی طرف. شب عاشور ہے عزادارو. آج تو بس سوچ سوچ کے رونے کی رات ہے، کچھ پڑھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. حسین چلے مقتل کی طرف. اچانک حسین نے محسوس کیا کوئی پیچھے پیچھے آ رہا ہے.
آواز دی کون ہو جو میرے پیچھے آ رہے ہو؟ ہلال بن نافع آگے بڑھے، مولا میں ہلال ہوں۔ مولا فرماتے ہلال سب کو منع کیا ہے کوئی پیچھے نہ آئے، پھر تم میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ ہلال کہتے ہیں مولا آپ نبی کے نواسے ہیں، ماحول بڑا خراب ہے، زمانہ خراب ہے، دشمن آپ کے چاروں طرف ہیں، ہماری زندگی میں اگر آپ پر کسی نے حملہ کر دیا اور کچھ ہو گیا ہم رسول اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ مولا مجھے آنے دیجئے۔ مولا فرماتے ہیں کہ جب تک میں اجازت دوں گا میرے ساتھ رہنا، جب کہوں گا واپس چلے جاؤ تو فوراً چلے جانا۔ کہا ہاں مولا ٹھیک ہے۔ آگے بڑھتے رہے، فرماتے ہیں اے ہلال وہ دیکھ رہے ہو وہاں میرا قاسم گرے گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، میں بڑے آرام سے مسائل پڑھوں گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو؟ کہا ہاں مولا دیکھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں وہاں میرے اون و محمد گریں گے۔ پھر فرماتے ہیں وہ فرات کے کنارے دیکھ رہے ہو وہاں میرا عباس بازو کٹا کر گرے گا۔ ہلال وہ جگہ دیکھ رہے ہو وہاں میرا اکبر سینے پر برچھی کھا کر گرے گا۔ آگے بڑھ رہے ہیں، اچانک ہلال کہتے ہیں مولا سب جگہ دیکھ لی، مولا بس ایک بات بتا دیجئے، جب سے اس مقتل میں آپ کے ساتھ آیا ہوں ایک بی بی کے رونے کی آواز سن رہا ہوں۔ مولا فرماتے ہلال بس اب واپس جاؤ، واپس جاؤ۔ ہلال کہتے ہیں مولا ٹھیک ہے واپس جا رہا ہوں، بس یہ تو بتا دیجئے یہ کون بی بی ہے؟ ایسے رو رہی ہے جیسے جوان کے جنازے پر رو رہی ہو۔ مولا یہ کون ہے؟ فرماتے یہ میری ماں فاطمہ میرے مقتل کو ہاتھوں سے صاف کرتی جاتی ہے، کہتی جاتی ہے اے زمین کربلا میرا لال تجھ پر آئے گا۔ اجرکم عند الزہرا، آپ روئیں گے جملے پر۔ یہ روایت سنیے عزیزان محترم، معتبر روایت میں جملہ پایا جاتا ہے، سنیے گا۔ کافی رات گزر گئی، حسین واپس آ گئے۔ اب جملہ سنیے گا اور روئیں گے آپ، بلند آواز میں روئیں گے، بآواز بلند گریا کریں گے آپ انشاءاللہ۔ روایتیں بتاتی حسین خیمے میں آئے، عباس تلایا پھر رہے، عباس چاروں طرف خیموں کے نگہبانی فرما رہے ہیں، تلایا پھر رہے ہیں۔ اچانک عباس آئے، کچھ دیر رکے، زمین پر بیٹھے، پھر اٹھے، پھر چلے خیموں کی طرف۔ اچانک عباس نے محسوس کیا کہ خیموں کے پیچھے کوئی ہے۔ جملہ سننا صدارو، خیموں کے پیچھے کوئی ہے۔ آگے بڑھے، تلوار پر ہاتھ پہنچ گیا، تلوار تھوڑی سی باہر آئی تھی، آواز دی کون ہے خیموں کے پیچھے؟ ایک آواز آئی عباس آہستہ بولو میں حسین ہوں، میں حسین ہوں۔ مولا یہاں کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں حکم دیتے، کچھ کام تھا ہمیں حکم دیتے۔ مولا حسین آواز دیتے ہیں عباس آ ہی گئے ہو تو آؤ، یہ چھوٹے چھوٹے جو کانٹوں کے درخت ہیں میں انہیں اکھاڑ رہا ہوں، آؤ میری مدد کرو، ان کانٹوں کے درخت کو اکھاڑ رہا ہوں، انہیں دور پھینکنا ہے۔ عباس کہتے ہیں مولا کیوں؟ امام فرماتے ہیں عباس کل جب شام غریبہ ہوگی خیمے چلیں گے تو بچے دوڑیں گے، میں نہیں چاہتا کسی کے پیر میں ایک کانٹا لگ جائے۔ میں کہوں گا مولا کسی بچے کے پیر میں ایک کانٹا گوارا نہیں۔ ارے اس وقت آپ کا عالم کیا ہوگا جب گود میں اصغر ہوگا، 3 بال کا تیر اصغر کے گلے میں لگا ہوگا، اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اس وقت حالت کیا ہوگی؟ اجرکم عند الزہرا۔ اللہ ان آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ ان آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ ان عزاداروں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ عزاداروں روایتیں بتاتی ہے عاشور کا دن آ گیا، اکبر بھی شہید ہو گئے۔ عزاداروں اب روایتیں بتاتی ہے حسین خیمے کے باہر آئے اور آواز دی هل من ناصر ينصرنا هل من مغيث يغيثنا۔
یہ دو جملے کہے اور پھر ایک اور جملہ کہا حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ. عزادارو یہ جملے حسین نے جیسے ہی ادا کیے روایتیں بتاتی ہیں فضا خیمے کے دروازے پر آئی, آواز دی مولا اصغر نے خود کو جھولے سے نیچے گرا دیا ہے. حسین آئے خیمے میں آئے, رباب لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو. عزادارو روایتیں بتاتی ہیں رباب نے بچے کو تیار کیا, تیار کرنے کے بعد مولا کی گود میں دیا, حسین نے اپنی آغوش میں لیا. جملہ سننا عزادارو, روتے ہوئے اٹھو گے ان جملوں پر. عزادارو اپنی گود میں لیا حسین نے. رباب کہتی ہے مولا اجازت ہے میں ایک بار آخری بار اپنی گود میں لے لوں, مجھے کچھ کہنا ہے علی اصغر سے. عزادارو رباب کی گود میں واپس علی اصغر آ گئے. رباب نے ایک جملہ کہا اصغر تو میرا بچہ ہے, یہ حسین فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے. سن شہادت کے بعد اگر دادی فاطمہ تجھے گود میں لے کر کوثر کے پاس جائیں اور کہے پانی پی لے, نہ پینا, کہنا دادی ابھی میرا بابا پیاسا ہے, ابھی سکینہ پیاسی ہے, ابھی پھوپھی زینب پیاسی ہے, ارے میں کیسے پانی. عزادارو حسین نے بچے کو گود میں لیا, لے کر کے آئے. عزادارو اب جو جملہ کہنے جا رہا ہوں نا بس تصور کرنا اور سوچنا. عزادارو میں آپ کو اس وقت کربلا لے جانا چاہتا ہوں. دوپہر کا وقت جب اصغر کی شہادت ہونے والی ہے, تیز دھوپ, ایسی دھوپ کہ زمین ایسے جل رہی ہے اگر ایک دانہ گرے تو جل کے راکھ ہو جائے. ایسی جلتی زمین پر حسین اپنی گود میں لیے ہوئے اصغر کو کھڑے ہوئے ہیں. سامنے دشمن کا لشکر ہے. حسین کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اس کی ماں کا دودھ خشک ہو گیا ہے, آؤ اور آ کر اسے پانی پلا دو, ایک قطرہ پانی اسے مل جائے. عزادارو کوئی جواب نہیں آیا. حسین نے پھر سوال آپ کیا اصغر کے لیے, کوئی جواب نہیں آیا. اب جانتے ہو جملہ سنو اور اپنے تصور کو لے جاؤ کربلا, اس جلتی ہوئی زمین کے پاس. عزادارو حسین نے اصغر کو جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا, بچہ تڑپنے لگا. صاحبان اولاد بیٹھے ہو, عزادارو ذرا سوچو تو صحیح, 6 مہینے کے چھوٹے سے بچے کی کھال کتنی نازک ہوتی ہے, بدن کتنا نازک ہوتا ہے, اتنی جلتی زمین, اس پر نازک سا بچہ, ارے تڑپنے لگا بچہ. حسین نے آگے بڑھ کر اٹھایا, اصغر اس سے زیادہ تجھے اس جلتی زمین پر میں کیسے دیکھوں, میں کیسے تجھے چھوڑ دوں. اپنی گود میں لے لیا. عزادارو اب حسین نے ایک جملہ کہا اصغر تم بھی تو حجت خدا کے بیٹے ہو, حجت تمام کر دو. جیسے یہ جملہ کہا نا اصغر نے سوکھی سی زبان سوکھے سے ہونٹوں پر پھیرنی شروع کی. دشمن کے لشکر میں ایک بے چینی پیدا ہو گئی, لوگ منہ گھما گھما کے رونے لگے. عمر ابن سعد نے دیکھا, آواز دی آئینہ آئینہ ہرملا تو کہاں ہے, حسین کا کلام منقطع کر دے. روایتیں بتاتی ہے, جملہ سننا عزادارو, روایتیں بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ ہرملا نے تیر کو چلہ کمان میں جوڑا. جانتے ہو کیسا تیر تھا؟ عربوں میں الگ الگ ٹائپ کے لکھا ہے 7 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے. عزادارو 7 ٹائپس کے تیر ہوا کرتے تھے, 7 قسم کے تیر ہوا کرتے تھے. چھوٹی چڑیا کو مارنا ہے تو یہ تیر, بڑے جانور کو مارنا ہے تو یہ تیر, انسان کو مارنا ہے تو یہ تیر. جانتے ہو جو تیر تھا نا وہ 3 بھال کا. جانتے ہو سب سے زیادہ مضبوط گردن کس کی ہوتی ہے؟ انسان کی بھی نہیں, گھوڑے کی گردن سب سے مضبوط ہوتی ہے. اس کی گردن کو توڑنے کے لیے وہ تیر مارا جاتا ہے. اس تیر کو جھولا 6 مہینے کا بچہ تیر چلانا چاہتا ہے. تیر ہاتھ سے چھوٹا اور زمین پر گر گیا. ایک سپاہی آگے بڑھا, تیر اٹھا کر دیا, ہرملا نے تیر لیا. بڑی آسانی سے جملہ سن لیا آپ نے. عزادارو پھر تیر دیا, پھر تیر چلانا چاہا, پھر تیر گر گیا. ایک مرتبہ پسر سعد قریب آیا اور کہتا ہرملا تو اتنا بہادر ہے, ہو کیا گیا ہے, تیرے ہاتھ کیوں کانپ رہے ہیں, یہ زمین پر تیر بار بار کیوں گر رہا ہے؟ ہرملا کہتا ہے میں تو تیر چلانا چاہتا ہوں. کبھی رسول اللہ سامنے آ جاتے ہیں, کبھی علی مرتضیٰ آ جاتے ہیں, کبھی حسن مجتبیٰ آ جاتے ہیں, اور کبھی ایک چادر اوڑھے بیوی آتی ہے اور کہتی ہے ظالم اس بچے نے تیرا کیا بگاڑا ہے. عزادارو
روایتیں بتاتی ہے پسر سعد نے ارملا کی آنکھوں پر ہاتھ رکھا، کہا اب تیر چلا، جانتے ہو عزادارو تیر چلا، اصغر کے گلے کو چھیدتا ہوا حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا، حسین نے تیر نکالا، خون کو چلو میں لیا، عزادارو نہ زمین قبول کرنے کو تیار، نہ آسمان قبول کرنے کو تیار، سب بے چین ہے، سب بے قرار ہے، کوئی بھی اصغر کے خون کا وزن نہیں اٹھا سکتا۔ عزادارو روایتیں بتاتی ہے حسین نے اپنے چہرے پر لگا لیا، اب اصغر کے جنازے کو لے کر خیمے کے پیچھے آئے عزادارو، اور کہتے تھے اصغر کے جنازے کو دیکھتے تھے، رو رو کر کہتے تھے بیٹا اصغر، بیٹا اصغر، بیٹا اصغر، ارے ہماری شہادت کے بعد ہمارے جنازوں پر گھوڑے دوڑیں گے، قاسم کا جنازہ بکھر چکا ہے، عباس بڑے ہیں، اکبر بڑے ہیں، میں بڑا ہوں، ہم تو گھوڑے کی ٹاپوں کو سہ لیں گے، آخر تیرا کیا ہوگا، تو بہت چھوٹا ہے۔ یہ کہہ کر حسین خیمے کی پشت پر آئے، ذوالفقار سے قبر کھودی، بچے کو حوالے کیا۔ اب جملہ سنو عزادارو، مجلس ختم کر دوں، میں بھی ممبر چھوڑ رہا ہوں، بس یہ جملہ سن لو عزادارو۔ دفن کیا، دفن کرنے کے بعد خیمے میں آ گئے عزادارو، روایتیں بتاتی ہے حسین کی شہادت ہو گئی۔ جب حسین کی شہادت ہو گئی عزادارو سروں کو گنا جانے لگا، عزادارو ایک سر کم تھا۔ خونی ملعون کہتا ہے کہ یہ بتاؤ حسین کا جو بچہ مارا گیا تھا اس کا سر کہاں ہے؟ اب 17 لوگ لمبے لمبے نیزے لے کر چلے ڈھونڈتے ہوئے زمین میں چبوتے تھے۔ خیمے کے پیچھے آ کر ایک ظالم نے نیزہ زمین پہ مارا، جو باہر نکالا، جملہ سنو عزادارو، میں چھوڑ دوں ممبر، جیسے ہی باہر نکالا ننھا سا جنازہ لپٹ کر باہر آ گیا۔ یہ ظالم گھوڑے سے نیچے اترا، اب جملہ سنو، یہ نیچے اترا، اس نے نیزے سے جنازہ الگ کیا، کیا کرنا ہے؟ سر کاٹنا ہے۔ اللہ اکبر، رباب خیمے کے دروازے پر آ گئی۔ عزادارو اس ظالم نے جنازہ الگ کیا، جنازہ نیزے سے نکالا، زمین پر جنازہ رکھا، اپنا گھٹنا اصغر کے سینے پر رکھا، جیب سے خنجر نکالا، سر کاٹنا شروع کیا۔ رباب روتی رہ گئی، واہ اصغرا، واہ حسینا، واہ محمد۔ Oh